ان کی داڑھی ایسی ہوتی ہے، وہ گرو کی ہے۔ آسمان پہ ہے، جب آپ عرش پر ہے، لا تنکروا انہ قاعد ولا تنکروا انہ یقعد۔ مولا ادریس بہت دور ہے، مولانا مغفور اللہ بہت دور ہے، مولانا عبدالحق بہت دور ہے، اور مولانا دیر بابا بہت دور ہے۔ میں اور حسین احمد ہم تو کسی باغ کی مولی بھی نہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں بلوچی میں شروع ہو جاؤں؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ تو بہت دور ہیں۔ کمال ہے ان کا جو صفحے اول میں ہوں گے، صفحے اول والے ابو بکر عمر عثمان 1.25 لاکھ صحابہ ہیں۔ اس لیے صحابہ کے جو مخالف وہ براہ راست نبی کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ہمارے بزرگ تھے مولانا نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، بڑی پیاری بات فرماتے تھے۔ فرمایا نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے آنکھوں سے براہ راست اللہ کو دیکھتا ہے، صحابی وہ ہوتا ہے جو اپنے آنکھوں سے ان آنکھوں مبارک آنکھوں کو دیکھتا ہے جن آنکھوں نے اللہ کو دیکھا۔ اس سے بڑھ کر کے کیا ہے؟ اور میرے اور آپ کی آنکھوں نے تو ٹیلی ویژن دیکھا ہے۔ لو ہم نے تجھے دل دیا ہے، کیا یاد کرو گے؟ ہم لوگ مولوی لوگ پاگل لوگ ہیں، تم لوگ سمجھدار ہو۔ وہ ایک گول سا اٹھایا، ہٹ جا لگ جائے گا آپ کو، سمجھے؟ وہ اٹھایا ایسے ایسے یہاں سے لگا پھر پھینکتا ہے اس کو۔ وہ کرکٹ کہتے کیا کہتے؟ کرکٹ ہے، کرکٹ ہاکی۔ ہاں وہ جو بال ہوتا ہے گول سا، وہ شیطان کی اس کی طرح ہوتا ہے۔ یہ بڑے سمجھدار ہیں، سب کی نگاہیں ٹیلی ویژن پر لگی ہوئی۔ وہ جو بوڑھے بوڑھے جن کی آنکھوں کا آپریشن ہو چکا ہے، اب 1 ہفتے کے بعد انشاءاللہ مر جائیں گے، وہ بھی دیکھتے تو نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے مارا چھکا، تو بوڑھا کہتے چھکا۔ 50 مرتبہ تیری آنکھوں کا آپریشن ہو چکا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کہتے چھکا۔ اور روٹی چبا چبا کر کے لوگ اس کے منہ میں ڈالتے، روٹی چبا چبا کر کے اس کے منہ میں ڈالتے۔ مرنا ہے، اور صبح فجر کی نماز میں انشاءاللہ جنازے کا اعلان ہوگا اس کا۔ لیکن پھر بھی رات کو وہ ٹیلی ویژن وہ خود دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن بچے نوجوان کہتے ہیں، نوجوان بچے عورتیں سب عادی بن گئے کہ شاہد آفریدی نے مارا چھکا، تو بوڑھا غریب ہڈیوں پہ گوشت بھی نہیں ہے، کہتے چھکا، وہ بھی اچھلتا کہ چھکا۔ تو میری اور آپ کی نگاہیں وہ ٹیلی ویژن کی۔ اب تو مسئلہ نہیں ہے، اب تو ہمارے مولوی صاحبوں کے پاس وہ بڑے بڑے ٹچ موبائل ہے، وہ بسترے کے اندر رات کو بیٹھے ہوئی ہے، رات کو 3 بجے بھی اٹھو مولوی صاحب دیکھ رہا ہے۔ کیا وہ جنت کو دیکھ رہا ہے کیا؟ یا مسجد حرام کو دیکھ رہا ہے کہ کتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، یا مسجد نبوی کو دیکھ رہا ہے؟ کچھ تو بولو، کچھ تو بولو۔ اس میں پوری رات کہ کہیں کوئی دنیا کی بے حیا ذلیل قسم کی کوئی خاتون میری نگاہ سے غائب نہ ہو جائے، سب کا مطالعہ کروں۔ طالب علم میرے پاس آ گیا، کہتے ہیں کہ میں افغانستان کا ہوں، اور میرے موبائل کو ناظم صاحب نے ضبط کیا ہے، مجھ سے لے گیا، چھین لیا ہے ناظم تعلیمات نے۔ میں نے کہا بیٹا آپ کا موبائل اس قسم کا؟ کہتے ہیں لیکن اس قسم کا نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ جو جہنم ہے وہی ہے نا؟ اس قسم کا؟ کہا کہ ہاں جی۔ تو میں نے کہا کیا ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ آپ اپنے والدین سے رابطہ کریں، اور بوڑھی اماں کو آپ بتا دیں کہ اماں جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، میں جامع صدیقیہ میں پڑھ رہا ہوں، مولی منظور کے ہاں پڑھ رہا ہوں، مولی منظور بھی ٹھیک ہے، میرے اساتذہ بھی ٹھیک ہے، اماں جی میں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا اس بدبخت موبائل سے رابطہ نہیں ہو سکتا؟ اطلاع تو اسے بھی مل سکتی ہے، کہاں کہ استاد جی۔ تو میں نے کہا پھر یہ جہنم آپ نے کہاں سے لائے، جس میں پوری دنیا کی بے حیائی، پوری دنیا کا گند اس کے اندر جمع ہے، یہ کہاں سے لایا؟ کہتا استاد جی غلطی ہوگی۔ میں نے کہا بچہ تو یتیم نہیں، میں تجھ سے بڑا یتیم ہوں کہ میرے پاس یہ ہے۔ تو اب تو مسئلہ ہو گیا کہ بسترے میں رات کو یہ پورے کے پورے اسی کو دیکھ رہے، پوری رات نوجوان صبح ڈیوٹی سے رہ گئے، نوکری سے رہ گئے، دکان سے رہ گئے، کاروبار سے رہ گئے، وہ رات کو اسی کو دیکھ رہے، پوری رات بسترے کے اندر اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ میری اور آپ کی نگاہیں، بینائی ہماری کمزور ہو جاتی ہے، دماغ ہمارا جواب دے جاتا ہے، اور یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، صحت ہماری
وہ بالکل برباد ہو جاتی ہے۔ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ نگاہیں ٹیلی ویژن پر لگی ہے، اخبارات پر ننگی تصویروں پر ہماری نگاہیں لگی ہے۔ قربان جاؤں ان نگاہوں کے جو کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے، اے میرے پیارے۔ حضرت حنظلہ کہتا ہے پیارے جب آپ کی مجلس میں ہوتے نور ہی نور، نور ہی نور، اور جب آپ کی مجلس سے نکل جاتے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں جاتے ہیں، اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، تو ہمارے سینوں کی وہ کیفیت نہیں رہتی، ہمارے دلوں میں وہ نورانیت نہیں ہوتی۔ پیارے کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اگر جو کیفیت میری مجلس میں، میرے سبق میں، میرے درس میں جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ کی قسم اگر یہ کیفیت 24 گھنٹہ رہے تو مدینہ کی گلیوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ یہ میرے شاگرد براہ راست صفحے اول میں ہے، ان کا مکان بھی ایک، زمانہ بھی ایک، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اور محمد کی جماعت، معہ جو محمد کے ساتھ ہے، مکان میں محمد کے ساتھ ہے، زمان میں محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے، مکان میں عقیدہ میں محمد کے ساتھ ہے، ایمان میں محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے، غیرت میں محمد کے ساتھ ہے، حیا میں محمد کے ساتھ ہے، بہادری میں محمد کے ساتھ ہے، غزوات میں محمد کے ساتھ ہے، سرایا میں محمد کے ساتھ ہے، غمی میں محمد کے ساتھ ہے، اور خوشی میں محمد کے ساتھ ہے۔ قرآن نے کمال کر دیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو محمد کے ساتھ رہتے، کمال تو انہی کا ہے۔ اس لیے آسان سا نسخہ بتاتا ہوں آپ کو۔ نسخہ کیا ہے؟ نسخہ یہ فرمائے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دے دے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، ان سے کہو کہ تمہاری ان غلیظ جملوں پر بھی لعنت، تم پہ بھی لعنت، کتے کے بچے۔ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آگی؟ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، عجیب بات آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ آسان سا مسئلہ ہے، اللہ کی اس سے بڑی کوئی کیا اللہ، اس سے بڑا غضب اللہ کا کیا ہوگا؟ بنی اسرائیل خدا کے مجرم تھے، بنی اسرائیل خدا کے مجرم تھے، اور اس کو نہیں قبطی فرعونی بنی اسرائیل کو انہوں نے ستایا، موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو ستایا اور بہت کچھ ستایا۔ ان کے خواتین کو، یہ جو بچیوں کو زندہ رکھتے تھے، خواتین کمانڈو ان کے بغیرت، وہ 80,000 بچے انہوں نے قتل کر دیے، اس سے زیادہ قتل کر دیا کہ کوئی ایسا بچہ پیدا نہ ہو کہ جو غیرت مند، جو فرعون کی صدارت کو للکارے۔ اس میں بچوں کو قتل کرتے، لڑکیوں کو زندہ رکھ کر کے ان سے اپنی جنس پرستی، اپنی خواہش پوری کرتے، عزت ان کی لوٹتے۔ آپ اندازہ کرو کہ کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ موسیٰ علیہ فرمایا اٹھو میرے ساتھ نکلو، اس قسم کے بغیرتوں کے خلاف ہم لوگ یہ ہے کہ جہاد کریں۔ انہوں نے کہا قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، ہمیں تو تکلیف ہمارے اندر ہمت نہیں ہو رہی، لیکن بات ذرا سمجھ لینا، اللہ نے مدد فرمائی، دستگیری فرمائی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، فرعون کی چمچوں کو تمہارے سامنے غرق کر دیا، تم لوگ دیکھ بھی رہے تھے۔ مجھے یہ بتاؤ، آپ کا دشمن انڈیا والا جب آپ کے سامنے غرق ہو جائے، آپ کچھ بھی ہاتھ بھی نہ ہلائیں، وہ غرق ہو جائے، آپ کو خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ بولو۔ اب دوسری یہ ایک قسم یہ ہو گئے، دوسری قسم یہ ہے جس نے آپ کو ستایا، خوب ستایا، اور اب اللہ پاک اس کے ہاتھ پاؤں باندھتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اس کو جان سے مارو، تلواروں سے یا ڈنڈوں سے کس کر کے مارو۔ اس کو آپ خود ڈنڈا اٹھا کر کے مار رہے ہیں، اور اپنی بڑھاس نکال رہے ہیں، دبا کر کے اس کو مار رہے ہیں۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم، بدر والے کافروں کو دبا کر کے اٹھا کر کے ان کو اپنے تلوار اور ہاتھوں سے مارو، ان کو اور ڈنڈوں سے مارو۔ فضربوا فوق الاعناق وضربوا منہم کل بنان، یہ ان کے پوروں پر انگلیوں کو کاٹ دو تاکہ تلوار لیں، ہاتھ میں اٹھانے کی طاقت بھی ان میں نہ رہے۔ صحابہ کس کر کے جیسے گدھے کو مارتے، کس کر کے مار رہے تھے، ان کے ہاتھ میں اٹھ نہیں رہے۔ یہ بتاؤ وہ زیادہ بہتر ہے یا دوسرا والا؟ یہ کچھ تو بولو، پشاور والے بولو۔ ایک وہ ہے کہ خدا غرق کرے تم تماشا دیکھو، دوسرا یہ کہ تمہارے دل جلے ہوئے تم دبا کر کے تمہاری مرضی ہے، پیشانی پہ مارو، سینے پہ مارو، یا پیچھے کناٹ پہ مارو، جہاں بھی مارو۔ ان دونوں میں سے اچھا کون سا ہے؟ ہاں، یہ دوسرا اچھا ہے۔ یہ صحابہ کے ساتھ ہوا، یہ صحابہ پر اللہ نے کرم کیا
کہ یہ ایسے بت ہیں ان میں کچھ جان نہیں ہے، پھش پھش کریں گے باقی ٹائر کے اندر ہوا نہیں ہے، دبا دبا کر کے ان کو کس کس کر کے مارو۔ تیسرے وہ یہ ہے کہ نہ تم مارو نہ خدا مارے۔ بولو، جو تمہارا دشمن ہوگا نہ تم مارو، جو تمہارا دشمن ہوگا نہ تم مارو نہ خدا مارے، وہ خود۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ نہ تم مارو نہ تم مارو نہ خدا مارے۔ عقل ان کی چلی گئی ہے، انہوں نے نبی کو بھلایا، نبی کے گستاخ ہیں، صحابہ کے گستاخ ہیں۔ جو نبی کو بھول جاتا ہے، قرآن کو بھول جاتا ہے، صحابہ کو بھول جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ وہ ایسے مارتا ہے، اس کو پتہ نہیں کون سا میرا کونا آٹ ہے، کون سا سینہ ہے، مارتا رہتا ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ اتنا تو غبی نہ بنو۔ اب ایک چوتھی صورت رہ گئی ہے۔ مولانا حسین احمد صاحب سے کہو کہ وہ آپ کے کبھی انتخابی پارٹنر بھی ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے ہانڈی وال بھی ہے نا، ہمارے مرگرہ بھی ہے، تو ہم چوتھی صورت کہتے کہ تم سامنے سے مارو، ایک ڈنڈا دے دو، پیچھے سے مارو۔ دبا دبا کر کے پیچھے سے تمہاری پٹائی شروع کرے تاکہ تمہارے ساتھ تعاون کرے نا۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، میرے محمد کی پیروی کرو۔ اور پیروی صحابہ نے کیا، وہ پہلی صفحے ان کی نماز کی بھی، زمانہ بھی ان کا پہلا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ میرے براہ راست پیروی کرنے والے صحابہ ہیں، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے گارنٹی دے دی۔ اور ظاہر ہے کہ براہ ویڈیو میں تو آپ دیکھتے ہیں نا، ویڈیو میں کاٹ چھانٹ کے ادھر ادھر کر لیتے ہیں، وہ براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، براہ راست نبی کی نشست و برخاست کو دیکھ رہے، براہ راست تکبیر تحریمہ کو دیکھ رہے، براہ راست آپ کے قیام کو دیکھ رہے، براہ راست آپ کے رکوع کو دیکھ رہے، براہ راست آپ کے سجدے کو بھی دیکھ رہے۔ صحابی دوسرے صحابی سے پوچھتا ہے، یہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ ظہر کی نماز میں تلاوت کرتے نہیں کرتے تھے؟ عصر میں تلاوت کرتے؟ کہتے کرتے تھے۔ کہا آپ نے کیسے دیکھا؟ فرمایا اتنا قریب تھا، میں نے آواز تو نہیں سنی، داڑھی مبارک کے بال حرکت کرتے تھے، داڑھی مبارک کے بال حرکت کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ بما کنتم تعرفون قراءتہ، آپ کو کیسے پتا چلا محمد پڑھ رہا؟ فرمایا کنا نعرف باضطراب لحیتی، داڑھی مبارک کے بال حرکت کرتے۔ الحمدللہ رب العالمین، دیکھو میری داڑھی حرکت کر رہی نہیں کر رہی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ داڑھی کی بال آپ اس وقت، آپ خاموش تو رہو، داڑھی کی بال آپ اس وقت حرکت کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ داڑھی ہوگی، ایک مٹھ کی ہوگی، ایک مشت داڑھی ہوگی، تو پھر قرآن پڑھتے ہوئے آپ اس کو حرکت کرتے ہوئے، لیکن وہ داڑھی جیسے آم چوستے، آم جب چوسنے کے بعد پھر یہ کہ آم کے وہ ریشے جو رہتے، تو ریشے، تو یہ بتاؤ کہ داڑھی کو ختم کیا ادھر سے پورا، ادھر چپکی ہوئی چند بال ہیں، تو وہ کیسے حرکت کریں گے؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ تو اس لیے ہمارے ہاں ایک گروپ ہے، ان کی داڑھی ایسی ہوتی، وہ گروپ ہی ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ ہمارے بلوچستان کا نہیں، حافظ صاحب کا، مولانا حسین احمد کا عزیز ہے، اس لیے وہ اپنے رشتہ دار کو خود پہچانتا ہوگا۔ بولو تو کیا قرات کرتے اس کی داڑھی حرکت کرے گی؟ اس کی داڑھی کے بال نظر آئیں گے؟ اس لیے کہ وہ تو داڑھی ادھر چپکی ہوئی ہے، اور پوری قوم کے اس کے جو ماننے والے ہیں، اور ان کا جو مقتدا تھا، جو ان کا مقتدا، وہ بھی ٹائی لگایا ہوا تھا۔ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم مضمون تو اردو اس کی بڑی اچھی تھی، بڑا کچھ بھی نہیں تھا،
اردو بڑی اچھی تھی, مضمون لکھتا تھا. سب سے پہلے میں ہم اس کے مضمون پڑھتے پڑھتے ہم سمجھ گئے کہ یہ آدمی جلا ہوا, اسلام کے لیے جلا ہوا, اسلام کے درد اس کو لا کے. جب سے سب سے پہلے اس کو دیکھا, نہ یہ کہ اللہ آپ کا بلا پگڑی, نہ ٹوپی, یہاں ٹائی, اور یہاں اللہ آپ کا بلا کر یہ کہ کیا ہے, پتلون لگایا ہوا. یہ حضرت کی ابتدائی حضرت تو سمجھ گئے نا آپ لوگ. اب سارا مجھ سے کہے تو پورے ٹریفک میں چلاؤں کیا؟